پوچھا گیا مولانا صاحب بڑا اہم سوال پوچھا ہے، حالانکہ مجھ جیسے کم علم اور چھوٹے سے مولوی کو اس بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اس لیے بولتا رہتا ہوں کہ شاید میری بات بڑے لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ اس مسئلے پر غور کریں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اس درمیان میں، لاک ڈاؤن کے درمیان میں اور رمضان میں کئی چیزیں ایسی آئیں کہ جس سے محض مسلک کی بنیاد پر سخت تنگی محسوس ہوئی۔ اگر ایسے موقع پر مسلک کو چھوڑ کر کسی دوسرے مسلک پر عمل کر لیا جاتا تو مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور حالات کی خرابی سے لوگوں کو سکون ہو جاتا۔ پہلا مسئلہ انہوں نے لکھا ہے کہ جنازہ کی غائبانہ نماز۔ ہوا یہ کہ کرونا میں جن لوگوں کا انتقال ہوا، 4 آدمی 5 آدمی کے علاوہ انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی لوگوں کو۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بہت سارے ان کے گاؤں میں ہیں، کوئی الگ ہے، اگر نماز جنازہ غائبانہ کی اجازت ہوتی ایسے موقع پر، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرماننٹ دی جائے، لیکن ایسے موقع پر ہم کو چاہیے تھا کہ مسلک سے اٹھ کر کے، اور ہم کو چاہیے تھا کہ جنازے کی اجازت دے دی جاتی، اور جبکہ دوسرے امام کا مسلک بھی موجود ہے، لہذا اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے تھی اور ہم کو اس میں کشادگی اختیار کرنا چاہیے تھا، تاکہ جو ان کے رشتہ دار تھے وہ بیچارے نماز جنازہ پڑھ لیتے تو کم سے کم ان کے دل کو سکون ہو جاتا کہ ہم نے اپنے رشتہ دار کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھی۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب یہ نصاب جو چاندی کے زکوٰۃ والا معاملہ ہے، اس پر میں نے ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر لی۔ تیسرا انہوں نے مسئلہ چھیڑا ہے کہ یہ جماعت ثانی، یہ بھی میں نے بتایا کہ یہ جماعت ثانی کا مسئلہ بھی اس میں چاہیے ایسے حالات میں کہ آپ جماعت ثانی کی اجازت دیں، زیادہ سے زیادہ قید لگا دیں کہ جہاں پر پہلی نماز ہوئی ہے وہاں پر امام نہ کھڑا ہو، دوسری جگہ کھڑا ہو کر کے۔ ہمارے یہاں اس مسجد میں تراویح کا معاملہ ہوا، ہمارے یہاں نیچے تراویح مسجد میں دوسرے لوگ پڑھتے رہے، اوپر دوسرے پڑھتے رہے، اور دونوں لوگوں نے تراویح پڑھ لی تو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے تراویح ادا کر لی، لہذا جماعت، اور جبکہ یہ بھی مسئلہ دوسرے امام کے نزدیک جائز ہے، لہذا محض یہ کہ ہم انفیل مسلک ہیں لہذا ہم مسئلہ نہیں چھوڑیں گے، ایسی جگہ پر شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، اور ہمارے سامنے اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ غالباً امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یا امام یوسف کا مسئلہ ہے کہ ایک دن انہوں نے بغداد میں نماز جمعہ پڑھائی، اور جمعہ پڑھانے کے بعد ایک صاحب نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ نے جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی ناپاک ہے، اس میں چوہا گرا ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن کی نماز دہرائی جائے۔ جمعہ انہوں نے پڑھائی تھی، انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے بھائی امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لوں گا، اور چونکہ پانی میں نہ بدبو آ رہی تھی، نہ پانی کا رنگ بدلا تھا، نہ پانی کا ذائقہ بدلا تھا، لہذا ہم آج اپنے مسلک کو چھوڑ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کر لیں گے، کیونکہ ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر 200 لیٹر پانی ہے، اذا ما القلتین، اگر 2 قلہ پانی تقریباً 200 لیٹر ہوتا ہے، اگر موجود ہے اور اس کے اندر پانی کے اوصاف نہیں بدلے ہیں تو پانی پاک ہے، لہذا آج میں امام شافعی کے مسلک پر عمل کر لوں گا، کیونکہ اضطراری کیفیت۔ ایسے ہی ہم کو چاہیے کہ ہم بھی کشادگی اختیار کریں اور مسلک سے اٹھ کر کے جو ہے وہ بات رکھیں۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ گھر میں عید اور جمعہ پر بہت زیادہ پرابلم ہوئی اور ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ اس پر بھی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس پر میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، اور مولانا الیاس گھمن صاحب جو احناف کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں اور ہیں بھی الحمدللہ، بہت مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کبھی کبھی تشدد بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی زیادہ تر گفتگو بہت مدلل ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ گھر میں جہاں تک جمعہ کی بات ہے، ایسے حالات میں اگر امام کے علاوہ 3 آدمی موجود ہیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو یہ کہی گئی ہے کہ نہیں وہ کھلی جگہ ہو اور سب کے آنے کی اجازت ہو، انہوں نے کہا کہ ایسا مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ کہہ کر کے ان کی رائے کو نہیں مانا کہ ان کی ذاتی رائے ہے، حالانکہ انہوں نے دلیل بہت اچھی دی تھی، اور ایسے موقع پر ایسے لوگوں کی رائے پر عمل کر لینا چاہیے اور 1 جماعت 2 جماعت بنا لینا چاہیے۔ یا جمعہ ابھی کل آ رہا ہے، اگر کہیں پر امام کے علاوہ 3 آدمی موجود ہیں تو ایسی شکل میں گھر میں یا چوپال میں یا میدان میں کہیں بھی جمعہ کرنا، کوئی چاہے 4-5 آدمی مل کر کے جمعہ کر لیں، مسجد بھی چھوٹی پڑے گی تو اس شکل میں بھی، یا پھر مسجد میں ہی دوسری جماعت جیسا اوپر بیان کیا اس کی بھی گنجائش پیدا کرنی چاہیے،
اور ان سب کو یہ ضرور ہے کہ کنڈیشنل کرنا چاہیے کہ حالت اضطرار، پریشانی کی وجہ سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کو عام نہ جانا جائے۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک مسئلہ اور چھیڑا ہے کہ مولانا صاحب جب زمین کی پیداوار ہوتی ہے تو احناف کے نزدیک ہر حال میں اس میں 10% یا 5% زکوٰۃ پیداوار میں نکالنی ہوتی ہے، چاہے 10 کلو پیدا ہو تو بھی دینا ہوتا ہے، 5 کلو پیدا ہو تو بھی دینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسان کہ جتنا پیدا ہوا ہے اس سے زیادہ وہ خرچہ کر چکا، اس کے باوجود پہلے سے نقصان میں ہے، زکوٰۃ بھی اس کو نکالنی ہے اس فصل کی۔ اس مسئلے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے یہ مسئلہ بھی غور طلب ہے، اور کافی دن سے اس مسئلے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اس میں جو ہے وہ کہ جب تک 7.5 کنٹل پیدا نہیں ہوگا تب تک اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لہذا اس مسئلے پر بھی ہم کو چاہیے کہ ہم بیٹھ کر غور کریں۔